بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ بس ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ خیریت. آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں جناب لیکچر نمبر 9، جس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، چیپٹر 3 کو اسٹارٹ کرنا ہے. سولوشنز آف لینئر سسٹمز آف ایکویشنز کی بات چیت کرنی ہے. اس سے پہلے جو چیپٹر تھا ہمارے پاس، چیپٹر نمبر 2، جس کے اندر ہم نے 6 لیکچرز کیے، اس کے اندر ہم نے کیا بات چیت کی تھی؟ اس میں ہمارے پاس نان لینئر ایکویشن تھیں، اس کا سولوشن ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی. اب ہمارے پاس اس وقت ہے سسٹم آف لینئر ایکویشن، یا ان ادر ورڈز لینئر سسٹم آف ایکویشنز، جس کے اندر ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا زیادہ تر یہاں پہ نمبر آف لینئر ایکویشنز ہوں گی، اور ان کو ہم نے سالو کرنا ہے بائی اٹریٹو میتھڈس، بائی ڈفرینٹ میتھڈس، جس میں بیسیکلی دے آر آل کالڈ ایز elimination method, Gauss's elimination method, Jacobi elimination method. یعنی بیسیکلی جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر لینئر ایکویشنز کی بات کر رہے ہیں. لینئر ایکویشنز کو سالو کر رہے ہیں. وہاں پر ہم نان لینئر تھی، نان لینئر ہے. یہاں کوئی اسکوائر وغیرہ نہیں ہوگا. دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈ جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایکویشن تھی اور یہاں سسٹم ہے. دیر کین بی مینی ایکویشنز ایٹ اے گیون ٹائم. اچھا، یہاں پر جو بیسیکلی بات ہم کر رہے ہیں یہ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کر رہے ہیں. بہت ساری ایکویشنز ہوں گی سسٹم پر. ٹھیک ہے، تو کیا یہ ضروری ہوگا ہمارے پاس کہ جتنے ہمارے پاس ان نون ہیں اتنی ہی ایکویشنز ہونی چاہیے؟ جی بالکل، یہ ضروری ہے کہ اگر نمبر آف ان نونس کم ہیں اور نمبر آف ان نون زیادہ ہیں اور گیون ایکویشنز کم ہیں تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن دی آل دی ان نونس. تو یہ پرابلم ہوگا. سو دیئر فور دی نمبر آف ان نونز مسٹ بی اکول ٹو دی نمبر آف ایکویشنز دیٹ آر اویلیبل ٹو اس فار سولوشن. تو ہم یہاں پر بیسیکلی ہم کیا کریں گے، ہم فوکس کریں گے کہ انہی ایکویشنز کو، سیٹ آف ایکویشنز کو جس کے اندر نمبر آف ان نونز اور نمبر آف ایکویشنز برابر ہوں، یعنی جس کے اندر ایم اور این دونوں ہمارے پاس برابر ہوں. جی بالکل. لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جیسے آپ کو بتایا، ہمارے پاس کیا ہے، سسٹمز آف لینئر ایکویشنز ہیں، ان کو ہم سالو کریں گے. یہ پہلے بھی آپ نے کہیں کسی جگہ لینئر الجبرا میں بھی پڑھا ہو، شاید ڈفرینشیل ایکویشنز وغیرہ میں بھی پڑھا ہو. طریقہ کار ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا اس کے کئی طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار ایلیمنیشن میتھڈ ہے، دوسرا سکسیسو ایٹریشن وغیرہ ہیں. جو ابھی تک ہم ایکویشنز کرتے آئے ہیں، یہ آپ نے وہاں پہ بھی نوٹ کیا ہوگا جب ہم بات کر رہے تھے نان لینئر ایکویشنز کی، کہ جب پریویس کیس میں ہمارے پاس سولوشن ذرا بہت ایگزیکٹ مل جایا کرتا، 2 ہو گیا، 2.5 ہو گیا، 2.3 ہو گیا، 2.7 ہو گیا. لیکن یہاں پر ہم کافی لمبی کیلکولیشن میں جاتے ہیں. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپروکسیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کے پاس جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ 10/3 ہے، تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو 3.3، 3.33 اینڈ 3.333 اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طرح کی ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ڈپینڈ کرے گا کہ ہمیں کتنی ایکوریسی چاہیے ہوتی ہے. تو یہی چیز یہاں پر بھی کریں گے. آپ نے میٹرک میں بھی ایکویشن سالو کی ہوں گی، سسٹم آف لینئر ایکویشن. 2 ایکویشن ہوا کرتی تھی، ایک میں ایکس کی ویلیو معلوم کر کے دوسری میں سبسٹیچیوٹ کیا کرتے تھے، وہاں سے وائی کی ویلیو معلوم، اور دوبارہ سے اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کر کے ایکس کی ویلیو معلوم کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ دیٹس ہاؤ وی یوز ٹو ڈو اٹ ان دی کیس آف وین وی یوز ٹو ڈو اسٹڈی ان میٹرک. پھر آپ کے پاس FSC آیا جس میں آپ نے کریمرز رولز پڑھا. ٹھیک ہے نا، کریمرز رول پڑھا تھا. پھر اس کا لینئر الجبرا آیا جس کے اندر آپ نے بہت ساری ایکویشنز کو سالو کیا. لیکن نارملی وہاں پر جو تھا جواب آپ کے پاس بڑا ڈیفینیٹ آ جایا کرتا تھا. لیکن یہاں پر جو چیزیں ہیں، جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نومیریکل انالیسس پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر نومیریکل کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنی ڈگری آف ایکوریسی چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کسی وقت ایسا تھا نا کہ سولوشن آپ کے پاس کہ x = 3.3 پہ آپ نے اکتفا کیا تھا، پھر 3.33 پہ اکتفا کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پہ 3.33333 پہ اکتفا کرنا پڑے گا. تو یہ جناب تھوڑی سی تقریر تھی، تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز بھی کریں گے جس میں ہم بات چیت کریں گے میٹرکس انورشن کی، یعنی میٹرکس کی بھی بات چیت ہوگی. جب میٹریسز کی بات ہوگی، میٹرکس کی بات ہوگی، تو میٹریسز کی پراپرٹیز ضرور آنی چاہیے. FSC کی کتاب کھول لیں یا لینئر الجبرا کے نوٹس دیکھ لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پہلے ہی ازبر ہیں ساری چیزیں. اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس چیپٹر کے اندر جو ہم نے ہیڈنگس لیے، جیسے آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، وہ ہیڈنگس ہمارے پاس یہ ہیں کہ ہم گاؤسین ایلیمنیشن میتھڈ کریں گے، اس کے بعد جارڈن میتھڈ کریں گے، اس کے بعد کراؤڈس ریڈکشن میتھڈ کریں گے،
جیکوبیز میتھڈ کریں گے, گاس سیڈل اٹریشن میتھڈ کریں گے, ریلیکسیشن میتھڈ کریں گے, اور میٹرکس انورشن کریں گے. اب جب میٹرکس انورشن کی بات کریں تو ان کو میں بتا دوں گا, ان کو ڈیٹرمنٹ تھوڑے بہت آنے چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. میٹرکس انورشن اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی جب تک کہ ڈیٹرمنٹس ان کو نہیں آئیں گے, جی, کیونکہ اس میٹرکس کا انورس ایگزسٹ نہیں کرتا ہے جس کا ڈیٹرمنٹ جی نہ معلوم نہ ہو. اور انفیکٹ جیسے کہ یہ بعد میں ہم ڈسکس بھی کریں گے, ڈیٹرمنٹ ہیز ٹو بی نان زیرو, اسٹوڈنٹ کو پہلے بھی پتا. تو اب یہ ہمارے پاس جو براڈ ٹاپک ہیں, ونس اگین گوسین ایلیمنیشن, گاس جارڈن ایلیمنیشن, کراؤڈ ریڈکشن, جیکوبیز میتھڈ, گاس سیڈل اٹریشن, ریلیکسیشن اینڈ میٹرکس انورشن. ٹھیک ہے جناب. تو اس چیپٹر میں یہ ٹاپکس جو ہیں ڈسکس کیے جائیں گے. اوکے جی, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم پہلا ٹاپک, یہ ابھی انٹروڈکشن ہے, ہم اپنی بنیاد بنا رہے ہیں, تھوڑے سی دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جب بھی کوئی چیز آپ کرتے ہیں تو پہلے ایک ڈیفائن کرتے ہیں نا پیرامیٹر. کوئی ایریا دیکھتے ہیں, گھر بنانے لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس ایریا میں آپ نے گھر بنانا ہے. اسی طریقے سے آپ نہیں کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے تو اپنا پیرامیٹر ڈیفائن کرتے ہیں. جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ اپنا گراؤنڈ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گراؤنڈ ہوگا, اس کے اندر ہم کھیلیں گے, یہ ہمارے رولس ہوں گے, اتنے پلیئرس ہوں گے, اتنے اوورز ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہی چیزیں ہم پہلے میتھمیٹکس میں بھی کرتے ہیں کہ پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. ڈیفائن کرنے کے بعد کچھ فنڈامنٹل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, کچھ الائڈ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ گراؤنڈ بن جاتا ہے, اینڈ دین وی اسٹارٹ پلئنگ اوور اون گیم آف میتھمیٹکس. In this case is the solution of systems of linear equation. The solution of the system of equations gives n unknown values x1, x2, xn which satisfy the system simultaneously. If m is greater than n, the system usually will have an infinite number of solutions. تو جو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے اس کو فردر لے کے چلتے ہیں. وہ فردر کیا چیز ہے ہمارے پاس کہ m اور n برابر اس صورت میں ہوں گے تو ہمارے پاس ایک اور ایک سولوشن آ سکتا ہے. لیکن m اگر n سے کسی وقت بڑا ہو جائے تو آپ کے پاس نمبر آف سولوشن زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک سے کئی زیادہ سولوشن نکال سکتے ہیں. تو وہ ہم ابھی فوکس نہیں کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں جس کے میں ہمارے پاس جتنے ان نون ہیں اتنے ہی ہمارے پاس سیٹ آف ایکویشنز ہیں. تو اس میں ایک تھوڑا سا میں ایڈ کروں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور میں آئی وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ کہ اگر n یہاں تھا m از گریٹر دین n تو ہمارے پاس زیادہ سولوشن ہو سکتے ہیں. اف n از لیس دین m تو پھر ہمارے پاس سولوشن ہی نہیں ہوں گے. جی بالکل, یہ ابھی ہم نے آگے کہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ویل ڈیفائن دیٹ آلسو. جی تو ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ a از ناٹ اکول ٹو 0 تو پھر آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سسٹم ایکویشن ہے اس کا یونیک سولوشن ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب a از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ جو بات کر رہے تھے وہ کیا ہے کہ ناؤ وی ہیو گاٹ اے ڈیٹرمنٹ, اور ڈیٹرمنٹ تو آپ کے پاس پتا ہے کہ ہمیشہ اسکوائر ہوتا ہے. جتنے نمبر آف روز ہوں گے اتنے نمبر آف کالمز ہوں گے, کبھی ریکٹینگولر ڈیٹرمنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اف a از ناٹ اکول ٹو 0 دین دا سسٹم ول ہیو اے یونیک سولوشن. میں دوبارہ سے اس کو سسٹمٹائز کر دوں. آپ کے پاس کیا چیز ہے, آپ کے پاس سیٹ آف ایکویشنز ہیں, آپ کے پاس سیٹ آف ان نونز ہیں. سیٹ آف ان نونز ہے, آپ اس کی ویلیو معلوم کرنی ہے, یعنی x2, x3, xn کی ویلیو معلوم کرنی. اسی طریقے سے آپ کے پاس m اور n دونوں برابر ہے تو آپ کے پاس نمبر آف ویریبلس اور نمبر آف ایکویشن برابر ہو جائیں گی. اس صورت میں آپ کے پاس اگر ڈیٹرمنٹ a کی ویلیو نان زیرو آ جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس سولوشن جو ہوگا وہ ایک یونیک ہوگا اور ایک ہی جواب آئے گا. اف a از اکول ٹو 0 دین دیر ایگزسٹ نو سولوشن. اگر ڈیٹرمنٹ a آپ کے پاس 0 آ جائے تو آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نمبر آف ایکویشن اگر آپ کے پاس کم ہو جائیں اور نمبر آف ویریبلس زیادہ ہو جائیں تو زیادہ سولوشن ہو سکتا ہے, اور نمبر آف ویریبلس کم ہو جائیں, نمبر آف ایکویشنس کم ہو جائیں اور نمبر آف ویریبل زیادہ ہو جائیں تو پھر بھی سولوشن ایگزسٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اپروکسیمیشن ضرور کر سکتے ہیں, آپ تکا لگا سکتے ہیں کہ ایک ویریبل کو 0 کر لیں یا کوئی ایک آربیٹری ویلو دے دیں, تو دین دیٹ ول ناٹ ریمین دا سیم سارٹ آف سیٹ آف ایکویشنز. آگے چلتے ہیں. نومیریکل میتھڈ فار فائنڈنگ دا سولوشن آف دا سسٹم آف ایکویشنز آر کلاسیفائڈ ایز ڈائریکٹ اینڈ اٹریٹو میتھڈ. In direct methods, we get the solution of the system after performing all the steps involved in the procedure. The direct methods consist of elimination methods and decomposition methods. تو جناب ہم نے یہاں پر کچھ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سلائڈ کو تھوڑا سا فردر ایکسپلین کر دیں تاکہ یہ چیزیں بچوں کے لیے کلیئر ہو جائیں. جی ڈاکٹر صاحب. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ان میتھڈز میں کیونکہ ہم نے سولوشن نکالنا فار سسٹم آف لینئر ایکویشنز. یہ لینئر ایکویشنز آتی کہاں سے ہیں؟ بہت سارے انجینئرنگ پرابلمز میں, سوشل پرابلمز میں, کمپیوٹر پرابلمز میں
we need to know the lot of parameters that are not known to us. For that we model mathematical equations, اور ان کو سالو کرنے سے we try to find out the parameters that are required, اور ان کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کرنے سے پھر ہم انجینئرنگ اپلیکیشنس ڈیولپ کرتے ہیں اور چیزیں بناتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ دیز ایکویشنز ارائز. اور ان ایکویشنز میں ڈفرینٹ پروسیجرز جو یہاں پر مینشن کیے گئے. ڈائریکٹ میتھڈ ہوں گے تو اس میں ہم ایلیمینیشن اور ڈیکمپوزیشن میتھڈس کو فوکس کریں گے. ایلیمینیشن کا مطلب ایز دا ورڈ انڈیکیٹس کہ اگر if there are several variables we will eliminate those variables one by one till we have the solution of the whole system. That is, all unknowns are determined. اور ڈیکمپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک گیون سسٹم ہے تو ہم اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں, سیگریگیٹ کرتے ہیں, یعنی اس کے ڈفرینٹ سیکشنز بناتے ہیں. اور this is only a method so that we can find the solution. تو مقصد ہمارا وہی unknowns ہی معلوم کرنے کا ہے of the system. صرف یہ ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے. تو یہاں پر صرف ہم اس وقت پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ایلیمینیشن کو, کہ ہم نے کچھ ویریبلس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے in order to determine the other variables, اور پھر ہم جو معلوم کر چکیں گے ان کی مدد سے جو ریمیننگ ہے ان کو بھی معلوم کر لیں گے. And we can do that by even bifurcating, making sections of the given system, جس کو ہم decomposition methods کہہ رہے ہیں. We will describe them further. ڈاکٹر صاحب اسی طرح. جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ابھی جو ہمارے پاس سلائڈ ہے اس کو ہم دو حصوں میں توڑ سکتے ہیں. ہم نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس دو میتھڈ ہوتے ہیں, ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے اور ایک اٹریٹو میتھڈ ہوتا ہے. اور ڈائریکٹ میتھڈ کے اندر ہمارے پاس دو ہیں, ایک ایلیمینیشن اور ایک ڈیکمپوزیشن. ٹھیک ہے نا. اور ابھی ہم اٹریٹو میتھڈ کی بھی بات چیت کریں گے جو اگلی سلائڈس میں آئیں گی بعد میں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, فردر پروسیڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ انڈر ایلیمینیشن میتھڈ وی کنسیڈر گاؤسین ایلیمینیشن اینڈ گاؤس جارڈن ایلیمینیشن میتھڈ. یہ جو بھی ہم نے شروع میں آپ کو انٹروڈکشن بتایا تھا, یہ انٹروڈکشن ابھی آپ کے پاس فردر آئے گا, اور بہت اس میں ہم ایکسرسائزز کریں گے جس میں گاؤسین ایلیمینیشن کی بات کریں گے, گاؤس جارڈن ایلیمینیشن کی بات کریں گے. Crowd's reduction, also known as Cholesky's reduction, is considered under decomposition method. یعنی یہ جو دو میتھڈ ہیں جس کو Crowd's reduction method کہتے ہیں یا Cholesky reduction method کہتے ہیں, یہ کس میں آتے ہیں, انڈر ڈیکمپوزیشن آتے ہیں. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ میتھڈس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اٹریٹو کی بعد میں بات چیت کریں گے. Under iterative method, the initial approximate solution is assumed to be known and is improved towards the exact solution in an iterative way. We consider Jacobi, Gauss-Seidel and relaxation method under iterative methods. تو جناب آپ کے پاس یہ چیزیں آ گئیں. ہم نے جو شروع میں کانٹینٹس بتائے تھے, تو پہلے جو کانٹینٹس ہیں وہ ڈائریکٹ میتھڈ کے ہیں, پہلے 3-4 جو ٹاپکس ہیں. اس کے بعد کے جو فردر ٹاپک ہیں وہ اٹریٹو میتھڈس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ڈائریکٹ میتھڈ میں ہمارے پاس دو آ جاتے ہیں, ایک ایلیمینیشن میتھڈ آ جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس ڈیکمپوزیشن. تو آج جب ہم فوکس کریں گے وہ ایلیمینیشن میتھڈ کی بات چیت کریں گے. تو پہلے جو گاؤس جارڈن میتھڈ ہے یا گاؤس میتھڈ ہے وہ ایلیمینیشن میتھڈ ہے, اور اس کے بعد جو ہم نے بات کرتے ہیں کراؤڈس میتھڈ جو ہے, اور اس کے بعد چولسکی میتھڈ جو ہے, دیٹ از کالڈ ڈیکمپوزیشن میتھڈ. اینڈ فائنلی ہمارے پاس جو دوسرے میتھڈ ہیں, جیکوبی میتھڈ ہے, گاؤس-سیڈل میتھڈ ہے, یہ اٹریٹو میتھڈس ہیں. ناؤ کلیئر, ونس اگین ڈیوائڈ انٹو ٹو, ڈائریکٹ اور اس کا اٹریٹو. ڈائریکٹ کے اندر ایلیمینیشن, ڈیکمپوزیشن, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس لاسٹلی جو اٹریٹو میتھڈ کے اندر 2-3 طریقے کار آتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ. تو گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ایک بریف سا بتا دیں کہ کیا ہوتا کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, سادہ عام فہم اردو زبان کے اندر ہم اس سے کیا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو چیز یہ یاد رکھیں کہ سیٹ آف ایکویشنس ہوں گی آپ کے پاس. ٹھیک ہے, سیٹ آف ایکویشنس ہوں گی, اور سیٹ آف ایکویشنس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں انٹو میٹرکس نوٹیشن. ٹھیک بات ہے نا, میٹرکس نوٹیشن میں ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک خاص طریقہ کار ہے اس کو سالو کرنے کا, لینئر الجبرا میں بھی پڑھا ہوگا. ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ ریوائز کرا دیں کوئکلی. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ میں n/n میٹرکس ہمیں گیون ہوگی, اور ہم اس کو اس طرح سے شروع کریں گے کہ جو فرسٹ رو ہے اس کا فرسٹ کالم سے, فرسٹ ایلیمنٹ سے ہم تھرو آؤٹ اس کو ڈیوائڈ کر کے اور اس کو کسی طرح سے 1 لے آئیں گے. اور اس کے بعد دا سیم ٹرم جو وہ رو ہے اس کو ہم سبٹریکٹ کریں گے, ملٹیپلائی کریں گے ود دی فرسٹ ایلیمنٹ آف دا نیکسٹ رو,
اور اسے ملٹیپلائی کر کے اس میں سے سبٹریکٹ کر لیں گے, اور یہ پروسیس ہم تمام جتنی بھی روز ہیں ان کے ساتھ کریں گے. سو اس طرح سے یہ ہوگا کہ فرسٹ رو میں فرسٹ کالم میں ایلیمنٹ 1 آ جائے گا اور باقی سارے ایلیمنٹس وہاں پر 0 ہو جائیں گے ان دی ریمیننگ آف دا میٹرکس. تو یہی پروسیس پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ رو سیکنڈ کالم کے فرسٹ ایلیمنٹ سے دہرائیں گے, اور وی ول کنٹینیو دس ٹل وی ریچ دی لاسٹ ایلیمنٹ جو ریزیڈول ایلیمنٹ ہوگا, اور وہاں سے ہمیں لاسٹ ان نون مل جائے گا. پھر ہم اس کی بیک سبسٹیٹیوشن شروع کریں گے اور ریمیننگ ان نون ایلیمنٹس کو ڈٹرمن کر لیں گے. تو گاؤسز ایلیمینیشن میتھڈ بیسیکلی دین اٹ مینس کہ دا وے دیٹ اٹ پروسیڈس از اٹ کیپس ایلیمینیٹنگ ایلیمنٹس ان اے رو بائی رو مینر. تو سب سے پہلے فرسٹ رو کو ہم کنسیڈر کریں گے. بس ایک یہ اس میں مسئلہ ہے کہ دس میتھڈ ول فیل اور اٹ may not work if the element that we are targeting becomes 0, کیونکہ اگر وہ 0 ہوگا تو پھر 0 سے ڈیوائڈ کرنا مشکل ہو جائے گا, اور 0 by 0 1 اینی وے نہیں ہوتا ہے. In fact it is not defined. So we have to be careful. If that situation arises, تو پھر ہم ایک پروسیس یوز کرتے ہیں what we call as pivoting. تو وہ ہے کہ دیٹ وی انٹرچینج ویریس روز اینڈ کالمس, اور پھر اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکرائب کریں گے بائی شوئنگ دی ایگزامپلس. لیکن اس وقت ان ٹرمز آف دا پروسیجر, ان ٹرمز آف دی الگوریدم, میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اگر ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے اور ایک سسٹم آف ایکویشنز ہے n بائی n ایکویشنز کا, تو ان ایکویشنز کو ہم اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ فرسٹ رو اور فرسٹ کالم میں جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم بعض اوقات ان ٹرمز آف آور نوٹیشن A11 بھی کہتے ہیں. دا ایلیمنٹ ایگزسٹنگ ان دی فرسٹ رو اینڈ دا فرسٹ کالم, اس ایلیمنٹ سے ساری رو کو ڈیوائڈ کر دیں گے. دیٹ مینس تو A11 کی جو نئی ویلیو آ جائے گی وہ 1 آ جائے گی. پھر اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ رو میں جو فرسٹ ایلیمنٹ ہوگا اس سے ملٹیپلائی کر کے سبٹریکٹ کر دیں گے. تو ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہمارا جو فرسٹ ایلیمنٹ ان دا سیکنڈ رو ہے وہ 0 ہو جائے. پھر ہم دوبارہ فرسٹ رو کو لیں گے, اس کو ملٹیپلائی کریں گے ود دا فرسٹ ایلیمنٹ لائنگ ان دی تھرڈ رو فرسٹ کالم, اور اس میں سے سبٹریکٹ کر دیں گے. جب سبٹریکٹ کریں گے تو اگین ریزلٹ کیا ہوگا کہ فرسٹ ایلیمنٹ 0 ہو جائے گا. سو اس طرح سے ہمارے پاس ایک ٹرائنگولر فارمیٹ بن جائے گا کہ جس میں اپر ٹرائنگولر ساری نان زیرو ہوگی ان دا گیون میٹرکس, اور جو لوور ٹرائنگولر پارٹ ہے کمپوننٹ ہے وہ سارا 0 ہو جائے گا, ایکسیپٹ ون ایلیمنٹ اپیئرنگ ایٹ دی پلیس n بائی n, یعنی ANN will be non-zero and that will give us a value for ANN. اور پھر ہم اس سے بیک سبسٹیچیوٹ کریں گے, اس کو پچھلی رو میں سبسٹیچیوٹ کرنے سے ہمیں جو AN-1 ایلیمنٹ ہے وہ مل جائے گا, اور اس طرح سے ہم بیک سبسٹیچیوشن کرتے کرتے تمام ان نون ایلیمنٹس معلوم کر لیں گے. ہم اس بات کو ایک ایگزامپل سے بھی پھر السٹریٹ کر کے بتائیں گے with a simple example and the procedure will be evident. تو گوس ایلیمینیشن میتھڈ میں یہی, کیونکہ اس میں ایلیمینیشن انوالو ہے, we eliminate the elements one by one till we reach the only one element that has a exact value. پھر بیک سبسٹیٹیوشن یوز کرتے ہیں, تو اس لیے اس کا نام گاؤسز ایلیمینیشن میتھڈ ہے. اور یہ گاؤس کے نام پر ہے بیکاز دا فیمس میتھمیٹیشین جس نے میتھمیٹکس میں بہت کام کیا, he first introduced this method to solve large number of system of equations. یہی ڈاکٹر صاحب بیسیکلی براڈلی اسپیکنگ یہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت مشکل بات کو بہت آسانی سے بتا دیا, یا دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ جو انہوں نے بہت آسان سی بات کہی تھی اب میں اس کو مشکل کرنے لگا ہوں. آپ ذرا سا دیکھتے چلیے, جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو صرف فارملائز کیا. In this method, the solution to the system of equation is to obtain in 2 stages.
That's what Dr. Saab has mentioned. The given system of equation is reduced to an equivalent upper triangular form using elementary transformation. ٹھیک ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن سے جو آپ کے پاس میٹرکس دیا ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے, اس کے اندر لوور ٹرائنگولر کو آپ نے کیا کرنا ہے, زیرو کرنا ہے. اپر ٹرائنگولر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے, لیکن لوور ٹرائنگولر کے اندر آپ نے اس کو بالکل مطلب زیرو لے کے آنے. The given system of equation is reduced to an equivalent upper triangular form using elementary transformation. تو پہلے چیز یہ کرنی ہے, اب آپ کے پاس ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہیں, وہ 3 ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن ہوتی ہیں. آپ کے لیے میں دوبارہ سے ریوائز کرتا ہوں کہ میٹریسز کے اندر اگر آپ کسی بھی 2 روز کو انٹرچینج کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا. کسی بھی 2 روز کو انٹرچینج کر دیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ون آف دی ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کسی بھی رو کا کوئی ملٹیپل کسی اور اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ چاہیں کہ 3rd رو کو 4 سے ملٹیپلائی کرنا چاہیں, ملٹیپلائی کر کے بسط شوق آپ 5ویں رو میں ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے 1st رو کو اگر آپ چاہیں -1 سے ملٹیپلائی کر کے 3rd رو میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. تو اس کو میتھمیٹیکلی کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ RIJ سے کیا مراد ہے کہ IJ رو کو آپ نے انٹرچینج کر دیا, M ٹائمس RI یعنی M سے آپ نے ith رو کو ملٹیپلائی کر دیا ہے. تیسری چیز جو ابھی میں نے بتائی تھی وہ کیا ہے, M ٹائمس RI پلس RJ یعنی کہ RI کو M سے ملٹیپلائی کر کے آپ نے RJ کے اندر ایڈ کر دیا. تو یہ 3 جو ٹرانسفارمیشن ہے, 3 جو پروسیس ہیں, یہ آپریشنز ہیں, ان کو کہتے ہیں ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن, ایلیمنٹری آپریشنز, اور یہ الاؤ ہوتی ہیں میٹریسز کے اندر. اب اس سے تھوڑا سا یاد ہوگا کہ آپ نے کو اگر ہم نے لینئر الجبرا میں کچھ باتیں کی تھی جس میں ہم نے ایشلون فارم کہا تھا, ریڈیوس ایشلون فارم کہا تھا, یہ کچھ اس طرح کی باتیں یہاں پر ہم کرنے لگے ہیں. تو پہلے اسٹیپ میں کیا ہے, آپ نے لوور ٹرائنگولر ایلیمنٹ جو آپ کے پاس میٹرکس ہے اس کو زیرو کرنا ہے اور اس کو ریڈیوس کرنا ہے انٹو اونلی اپر ٹرائنگولر میٹرکس. سمپل سی چیز ہے. سیکنڈ, دی اپر ٹرائنگولر سسٹم از سالوڈ یوزنگ بیک سبسٹیٹیوشن پروسیجر. دیٹس واٹ ڈاکٹر صاحب جسٹ مینشن دیٹ کہ آپ نے پہلے اس کو اپر ٹرائنگولر بنانا ہے اور اس کے بعد بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے, تو آپ کے پاس ساری ویلیوز آ جائیں گی جس میں انہوں نے XNN کی بات کی تھی, ANN کی بات کی تھی. This method is explained by considering a system of n equations in n unknowns in the form as follows. انہوں نے تو بڑے آسان لفظوں میں کہی تھی, اب ہم مشکل لفظوں میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سسٹم آف n equations ہیں, n unknowns ہیں, یعنی کہ اسکوائر میٹرکس بنے گی اس کے آپ کے پاس A11x1 plus A12x2 and so on so forth is equal to B1, and lastly AN1x1 plus AN2x2 and so on so forth plus ANNxn is equal to Bn. اب اس کو ہم میٹرکس فارم میں ٹرانسفارم کریں گے. میٹرکس فارم میں کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں A11 A12 and so on so forth A1n and so on, اور ایک کالم ویکٹر آئے گا آپ کے پاس x1 x2 x3 so on, and رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس آ جائے گا B1 B2 B3, یا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں AX is equal to B. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے. آگے لے کے کیسے چلیں گے, اسٹیج 1 میں سبسٹیٹیوٹنگ دا ویلو آف x1 فرام فرسٹ اکویشن انٹو دا ریسٹ. x1 کی ویلو معلوم کر کے ہم دوسرے کے اندر سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے. سبسٹیٹیوٹ کر لیا x1 کی ویلو, تو سیکنڈ میں x1 ایلیمنیٹ ہو گیا, تھرڈ میں x1 ایلیمنیٹ ہو گیا, لاسٹ میں بھی x1 ایلیمنیٹ ہو گیا. Now the last n-1 equations are independent of x1, that is x1 is eliminated from the last n-1 equations. یعنی فرسٹ میں تو x1 ہے, باقی سب میں x1 نہیں ہے. This procedure is repeated and x2 is eliminated from third, fourth, fifth and nth equation. تو آپ نے یہی پروسیجر کرنا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ سیکنڈ اکویشن کے اندر x2 تو ہوگا لیکن اس کے بعد x2 نہیں ہوگا. پھر سیم آپریشن ہم دوبارہ سے استعمال کریں گے, تو تھرڈ اکویشن میں تو ہمارے پاس x3 ہوگا لیکن اس کے بعد x3 نہیں ہوگا, اور لاسٹلی ہمارے پاس xnn بچے گا. The same procedure is repeated till the given system assumes the upper triangular form. ٹھیک ہے نا. جو اپر ٹرائنگولر فارم اس طرح کی ہو جائے گی آپ کے پاس C11 x1 plus C12 x2 and so on so forth, C1n xn is equal to D1 and lastly CNN xn is equal to Dn. دیکھیں اس کے اندر لاسٹ ٹرم ہے آپ کے پاس وہ ایک سنگل ٹرم ہے, اس کے اندر صرف xn ہے اور آپ کے پاس کچھ موجود نہیں ہے. اسٹیج 2 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, the values of the unknown are determined by backward substitution. First xn is found from the last equation and then substitution this value of xn in the preceding equation will give the value of xn minus 1 and so on so forth. Continuing this way we can find the values of all other unknowns. یہ ہمارے پاس کیا آ گیا, یہ ہمارے پاس یہ آ گیا کہ ہمارے جو اکویشن تھی اس میں جو لاسٹ اکویشن تھی اس میں سے ہم نے xn معلوم کیا,
اس ایکس این کی ویلیو اس سے پہلے والی اکویشن میں n-1 میں سبسٹیچیوٹ کر دی تو وہاں سے ایکس این مائنس ون آ گیا. اب ایکس این معلوم ہے آپ کو, ایکس این مائنس ون معلوم ہے, اس سے پیچھے والی اکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں گے, ایکس این مائنس ٹو معلوم کر لیں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. لاسٹلی آپ ایکس ٹو معلوم کریں گے, پھر ایکس ون معلوم کر لیں گے. تو سب کی ویلیوز آپ اس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس ایکس ون ایکس ٹو ایکس این کی ویلیو معلوم ہو جائے گی. اب یہ ایگزامپل اگر آپ لیں تو سالو دی فالوئنگ سسٹم آف اکویشن یوزنگ گوسین ایلیمنیشن میتھڈ. اب ہمارے پاس کیا چیز ہے, 2x + 3y - z = 5, 4x + 4y - 3z = 3, -2x + 3y - z = 1. یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. اس میں 3 سیٹس آف اکویشن دی ہوئی ہیں اور اس میں ہمارے پاس 3 ہمارے پاس ویریبلس ہیں, x اینڈ y اینڈ z. ہم اس کو سالو کریں گے تو وہی پروسیجر ہم فالو کریں گے. ونس اگین دی ون وچ آئی ہیو ڈسکرائب, دا ون ڈاکٹر صاحب ایکسپلین کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو. جی ڈاکٹر صاحب اس کو کیا کریں فردر. اس میں ہمیں دیر آر سیورل ویز دیٹ وی کین ڈو, لیکن گاؤسز ایلیمینیشن کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ وی کین چوز اینی ویریبل اینڈ ٹرائی ٹو ریپلیس اٹ ان ٹرمز آف دی ادرس. تو یہاں پر فار ایگزامپل ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ یہی آسان رہتا ہے کہ ہم ایکس کی ویلیو معلوم کریں فرسٹ رو سے اور ہم اس کو سبسٹیچیوٹ کریں اور اس کو ریپلیس کریں باقی ایکویشنز میں, تو ہمارے پاس صرف 2 انون وائی اور زیڈ میں ایکویشنز رہ جائیں گی. پھر جو باقی ایکویشنز رہ گئیں ان میں سے ہم لیٹ سے وائی کی ویلیو معلوم کریں گے ان ٹرمز آف زیڈ. تو آخر میں ہمارے پاس صرف ایک ایکویشن رہ جائے گی جو زیڈ میں صرف ویلیو دے گی اور زیڈ ان نون ہوگا. تو وہاں سے ہمیں زیڈ کی ویلیو مل جائے گی, 1 ایکویشن 1 ان نون دیٹ از زیڈ. اور زیڈ کو ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے بیکورڈ انٹو دا ایکویشن جہاں وائی بھی موجود تھا, تو وہاں سے ہمیں وائی کی ویلیو مل جائے گی. اور جب ہم اس طرح سے ہمیں وائی اور زیڈ کی ویلیو معلوم ہو گئی, وائی اور زیڈ کی ویلیو کو ہم فرسٹ ایکویشن میں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمیں ایکس کی ایکویشن مل جائے گی. تو اس طرح سے بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کے پروسیس سے تینوں ان نون اس ایکویشن میں جو دیے گئے ہیں ایکس وائی زیڈ کی ویلیو ہم معلوم کر لیں گے. تو یہ ایک پروسیجر ہے جو ہم اڈاپٹ, جو آپ نے آسانی سے بتایا میں پھر مشکل کروں اس کو. تو جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس پروسیجر کو فارملائز کرتے ہیں میتھمیٹیکل طریقے سے, ہم لوگوں نے اس کو کیا ہوا ہے. یہ اسٹیج 1 کیا ہے جس کے اندر ہم ریڈیوس کرتے ہیں ٹو اپر ٹرائنگولر فارم, دیٹ از دا ریڈکشن ٹو اپر ٹرائنگولر فارم. وی ڈیوائڈ فرسٹ اکویشن بائی 2 اینڈ دین سبٹریکٹ دا ریزلٹنگ اکویشن multiplied by 4 and -2 from the second and third equations respectively. Thus we eliminate x from the second and third equations. یہ کئی طریقے کار ہیں اس کے. پہلا طریقہ کار تو یہ کہ x کی ویلیو آپ معلوم کر لیں اور اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں سیکنڈ ایکویشن کے اندر. پھر x کی ویلیو جو آپ نے معلوم کی ہے وہ تھرڈ ایکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر دیں. اب سیکنڈ اور تھرڈ میں سے کیا ہو جائے گا, x جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جس ایکویشن کو ہم سالو کیا کرتے تھے تو ہم نے کہا ہے کہ x کو آپ جو بھی اس کا کوفیشینٹ ہے اسے ڈیوائڈ کر دیں اور اس کے بعد اس کو ملٹیپلائی کر کے دوسری ایکویشن کے اندر ایڈ کرنا شروع کر دیں. اس کیس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ 4 سے ملٹیپلائی کر لیں اور -2 سے ملٹیپلائی کر لیں اور اس کے بعد ایڈ کر دیں تاکہ وہ جو ان کے کوفیشینٹس ہیں x1 کے دونوں x کے کوفیشینٹ سیکنڈ اور تھرڈ ایکویشن کے اندر 0 ہو جائیں. تو یہی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں بھی کیا ہے. دا ریزلٹنگ نیو سسٹم از x + 3/2y - z/2 = 5/2 -2y - z = -7 6y - 2z = 6. یعنی سیکنڈ اور تھرڈ ایکویشن میں سے ہم نے x کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے. اب ہمارے پاس جو سیکنڈ اور تھرڈ ایکویشنز ہیں وہ خالی y اور z کے اندر ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے, نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس تھرڈ ایکویشن ہے اس میں کسی صورت سے y غائب ہو جائے. اس کے 2 طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ سیکنڈ ایکویشن کو تھرڈ سے ملٹیپلائی کریں, سیکنڈ ایکویشن کو 3 سے ملٹیپلائی کریں اور تھرڈ ایکویشن میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس جو y کا کوفیشینٹ ہوگا وہ 0 ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ y کی ویلیو معلوم کریں اور تھرڈ ایکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر دیں تو وہاں سے y غائب ہو جائے گا, آپ کے پاس z رہ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس یہ جو میں نے پروسیس بتایا ہے تو آپ کے پاس ریوائز سیٹ آف ایکویشنز کیا بن گئی, x + 3/2y - z/2 = 5/2 y + z/2 = 7/2 and -5z = -15. اب -5z = -15 تو فوراً ہاتھوں کو بے چینی ہونے لگتی ہے کہ ہم دونوں سائڈ سے -5 کاٹیں اور z کی ویلیو 3 رکھ دیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, z کی ویلیو آپ کے پاس 3 آ گئی. تو جب z کی ویلیو 3 آ گئی تو ہم بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کر لیں گے.
اس کے اندر سیکنڈ ایکویشن کے اندر، تو وہاں سے آپ کے پاس y کی ویلیو آ جائے گی. جب y کی ویلیو بھی آ گئی اور z کی بھی آ گئی تو ہم فرسٹ ایکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کریں گے. وہاں پہ کیا آ جائے گا؟ x کی ویلیو آ جائے گی. اسٹیج 2 از بیکورڈ سبسٹیٹیوشن. فرام دی لاسٹ ایکویشن وی گیٹ z is equal to 3. یہ z کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کی، y کی ویلیو آ گئی آپ کے پاس 7/2 minus 3/2 which is equal to 2, and then x is equal to 1. تو x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3. جی ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی آبزرویشن ہے، اگر ہم 2 سلائیڈیں پیچھے جائیں. جی جناب، یہ والی. جی جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس ایکویشن کو اگر غور کیا جائے تو یہ ایک ٹرینگولر فارم بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایکچولی نہیں دکھ رہے، دیٹ مینس کہ وہ 0 ہیں. تو جیسے آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ اس پروسیجر میں ہم نے ایک 0 لانا ہے لوور ٹرائنگولر فارم کو، اور اپر ٹرائنگولر کو ہم نے نان 0 رکھنا ہے. تو وہ یہاں پر یہ ایک سٹیپ کرنے کے بعد ہم Z تک پہنچ گئے ہیں، اور وی کین سی دیٹ کہ وہ ٹرائنگولر فارم آ رہی ہے. یہ 3 ویریبل میں ہے، اگر اس سے زیادہ ویریبل میں بھی ہوگی تو فارمیٹ یہی رہنا ہے. تو یہ جو ہم نے سولوشن نکالا تھا جس میں x equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3، تو کیا یہ اتنا ہی سمپل سا رہے گا آگے بھی؟ نہیں، یہ آگے تو نہیں رہے گا، بلکہ یہ تو صرف کیونکہ سمجھانے کے لیے تھا تو اس طرح سے ہے، لیکن اٹ کین چینج، اور اٹ ڈپینڈز آن نمبر آف تھنگس. جو ہمارا سسٹم آف ایکویشنز ہے اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں. یہ 3x3 سسٹم تھا، 3 اننونز تھے، لیکن اگر زیادہ ہوں تو پھر کیا ہوگا. اور یہ ہے کہ ان کے جو کوفیشنٹس ہیں ان کی ویلیوز کس طرح ہیں. اٹ میں بھی سچ کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ نمبرز نہ آتے ہوں. ایگزیکٹ نمبر جب آ جائیں، جیسے یہ 1 2 3 آ گئے تو سولوشن آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ڈیسیملز میں آئے پھر آنسر کیلکولیٹ میں کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اس کو پھر تھوڑا سا لے کے چلیں جی کہ فردر کیا کرنا ہے. یہ بھی آپ نے تھوڑا سا کور تو کر دیا تھا، پیوٹنگ کی جو بات ہے مینشن کیا تھا. جی، پارشل اینڈ فل پیوٹنگ. تو آپ نے جو بتایا تھا اس کو ہی میں دوبارہ سے پھر لے کے چلتا ہوں کہ کیسے اس کو فارملائز کیا جائے. پیوٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ذرا سا امپورٹنٹ اہم بنانا ہے. اگر وہ ایلیمنٹ 0 جیسے بتایا تھا کہ اگر آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ جی، پہلا ایلیمنٹ ضروری نہیں ہے. اچھا، کوئی ایلیمنٹ ہم نے پیوٹنگ ایلیمنٹ بنانا ہے. اب اپنی آسانی کے لیے ہم پہلا ہی کر لیں تو یہ بسم اللہ، بٹ اٹ کین بی سم ادر ایلیمنٹ آلسو. لیکن پہلا ایلیمنٹ ہم بنا لیں تو وہ ہمارے لیے ایزی رہ جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، یہ اہم ہے کہ پیوٹ ایلیمنٹ کہیں پر کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے. نارملی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پہلا ایلیمنٹ پہلی رو کا پہلے کالم کا جو ہوتا ہے اس کو ہم پیوٹ بناتے ہیں. وہ ہماری کنونشن ہے، کنوینئنس کے لیے بنا لیتے ہیں، لیکن کسی وقت کسی جگہ پہ بھی ایلیمنٹ پیوٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز یہ ہے کہ پارشل اینڈ فل پیوٹنگ، یعنی کہ یہ جو طریقہ کار ہے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر کسی وقت 0 پہلا ایلیمنٹ آ جائے تو ڈیوائڈ جس سے کریں گے تو ایک مسئلہ آ جائے گا. اس کو ہم کیسے چینج کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ یا تو آپ روز کو انٹرچینج کر لیتے ہیں یا روز کو کہیں ایسے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کا ایک نان 0 آ جائے. تو یہی کہتے ہیں دی گوسین ایلیمینیشن میتھڈ فیلس اف اینی ون آف دا پیوٹ ایلیمنٹس بیکم 0، یعنی کہ A11 اگر 0 ہو جائے آپ کے پاس، A22 0 ہو جائے، A33 0 ہو جائے، A44 0 ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ ان سچ اے سچویشن وی ری رائٹ دی ایکویشن ان اے ڈفرنٹ آرڈر ٹو اوائڈ 0 پیوٹس. ٹھیک ہے نا، اس کو ایسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پر 0 نہ آئے، یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس ایلیمنٹ ہے ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں یہ نان 0 ہونے چاہیے. چینجنگ دی آرڈر آف دی ایکویشن از کالڈ پیوٹنگ. ٹھیک ہے نا، یہ ایک خاص ڈیفینیشن ہے کہ جو ایکویشن کی جو آپ آرڈر کو چینج کرتے ہیں، یعنی جو پہلے 3rd ایکویشن تھی اب 2nd بن گئی، یا 2nd جو تھی وہ 4th بن گئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پیوٹنگ کہتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں وہ نان 0 آ جائیں. Now partial pivoting, if the pivot happens to be 0, then the ith column elements are searched for the numerically largest element. ٹھیک ہے نا، اب کیا کر رہے ہیں؟ لارجسٹ ایلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. Let the jth row, j is greater than I, contains this element, then we interchange the ith equation with the jth equation and proceed for elimination. This process is continued whenever pivots become 0 during elimination. اب آپ نے شروع میں دیکھا تو شروع میں تو آپ کے پاس وہ پیوٹ جو ہے وہ 0 نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک آپریشن کیا اور اس وقت آپ کے پاس پیوٹ 0 ہو گیا تو بھی آپ یہ پروسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک طریقہ کار ہم نے بتایا ہے. فار ایگزامپل لیٹ اس ایگزامن دی سولوشن آف دی فالوئنگ سمپل سسٹم. یہ ذرا سا دیکھیں، یہ شاید پہلے آپ نے نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو دوبارہ سے دیکھ لیں.
ہمارے پاس دیا ہوا ہے 10 to the power minus 5x1 plus x2 is equal to 1, x1 plus x2 is equal to 2. بڑی سادہ سی 2x2 کی میٹرکس بنے گی. 2 equations ہیں, 2 unknown ہیں, 2 variables ہیں. تو کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ using Gaussian elimination method with and without partial pivoting, assuming that we require the solution accurate to only 4 decimal places. The solution by Gaussian elimination gives x1 is equal to 0, x2 is equal to 1. یہ ڈاکٹر صاحب صحیح ہے غلط ہے؟ یہ جو سولوشن معلوم ہو رہا ہے x1 equal to 0 اور x2 equal to 1, تو یہ مجھے اگر سیکنڈ ایکویشن میں اسے سبسٹیچیوٹ کروں تو مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگتا. ٹھیک نہیں لگتا ہے. تو پھر کیسے اس کو سالو کریں گے؟ اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ایک پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اور جسے یہی ہم پارشل پیوٹنگ کرتے ہیں, یعنی وی ٹرانسفارم, وی شفٹ سیکنڈ رو ٹو دی فرسٹ رو اور فرسٹ رو ٹو دی سیکنڈ رو. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تھوڑا سا کیا ایم آئی رائٹ, میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں which is not clear to me as well, کہ x1 تو ہمارے پاس 0 آ گیا. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو 4 ڈیسیمل پلیسز تک لے کے گئے ہیں جی, اور x2 is equal to 1. بظاہر تو سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے, دیکھیں نا, لیکن اگر ہم 4 ڈیسیمل کے بعد شاید لے کے جائیں تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے. یہ ایک یہ ہے کہ اگر ہم اس کے بعد اس کو لیں تو تب ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر ہم نے یعنی کنڈیشن نہ لگائیں 4 ڈیسیمل کی, اگر ڈیسیمل پلیسز کی اگر کنڈیشن نہ لگائیں تو پھر یہ آنسر صحیح آ جائے گا, صحیح آ سکتا ہے. تو آگے اس کو ذرا دیکھیں, فردر دیکھیں اس کو کیا. اف یو یوز پارشل پیوٹنگ the system takes a form x1 plus x2 is equal to 2, 10 to the power minus 5 x1 plus x2 is equal to 1. Now using Gaussian elimination method the solution is found to be x1 is equal to 1, x2 is equal to 1, which is meaningful and perfect result. پچھلی دفعہ جو تھا وہ غلط آ گیا تھا نا, وہ غلط آ گیا, لیکن اس دفعہ اگر ہم نے صحیح کیا تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ x1 is equal to 1 ہے جی, اور x2 بھی 1 ہے. تو اب یہ جواب صحیح آ گیا. تو اسے اگر سبسٹیوٹ کریں تو ہم دیکھیں گے جواب ٹھیک آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک فائدہ ہوا ہے کہ پارشل پیوٹنگ کا. پچھلی دفعہ جو ہم نے کیا تھا اس سے پچھلی ایکسرسائز میں, جو کہ اگر اب دیکھا جائے تو نارمل طریقہ کار سے وہ سالو نہیں ہو رہا ہے, اور جو ہماری بیسک پرنسپلز ہیں اس کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہم نے اس کو پیوٹنگ سے چینج کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا سا جواب دے رہا ہے, میننگ فل آنسر دے رہا ہے, اچھا سا صحیح جواب دے رہا ہے. تو دس مینس کہ پارشل پیوٹنگ از سو یوزفل. تو اب یہ اس کو ہم یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نیومیریکل انالیسس پڑھنا کیوں ضروری ہے. جی, اس کیس کے اندر جواب ہمارے پاس 0 1 آ رہا تھا, اور یہاں پہ ہمارے پاس جواب 1 1 آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ہاؤ ڈفرنٹ دیز ٹو آنسرز آر. تو جناب آتے ہیں ان فل پیوٹنگ اور کمپلیٹ پیوٹنگ وی انٹرچینج روز اینڈ کالمس. دیکھیے کہ میں نے اینڈ کو انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے, ٹیلکس میں بھی کیا ہوا ہے. ان فل پیوٹنگ اور کمپلیٹ پیوٹنگ وی انٹرچینج روز اینڈ کالمس such that the largest element in the matrix of the variables also get changed. Full pivoting in fact is more complicated than the partial pivoting. Partial pivoting is preferred for hand computation. ٹھیک ہے نا, جب تک ہینڈ کمپیوٹیشن ہے تو ہم پارشل پیوٹنگ کرتے ہیں, لیکن اگر جب نہیں ہمیں کمپیوٹر سے کمپیوٹیشن کرنی پڑے گی تو ہم فل پیوٹنگ کی طرف جائیں گے. یہ ذرا سے خیال رکھیے گا. اب آتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے بڑی آسانی سے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم ایکویشن کو کیسے ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو دا میٹرکس فارم. ٹھیک ہے نا. کیا لکھا ہے ہم نے؟ یہ پہلی جو میٹرکس دی ہوئی ہے میٹرکس آف کوفیشنٹس ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو آپ کے پاس کالم ویکٹر دیا ہوا ہے یہ میٹرکس ہے, یہ ویکٹر ہے کس کا؟ آف ویریبلس ہے یا انونس کا ہے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کانسٹنٹ دیے ہوئے ہیں. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں AX is equal to B, where A is a square matrix, X is a column vector اور B رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی column vector ہے, اور X جو ہے نمبر آف انونس ہیں, اور B بھی آپ کے پاس جتنے آپ کے پاس نمبر آف اکویشن ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, کیونکہ یہاں پہ نمبر آف اکویشنس اور نمبر آف ویریبلس برابر ہیں, اس کا آرڈر n ہے. تو X از اے میٹرکس جس کے اندر ایک کالم ہے اور n روز ہیں. B از آلسو اے میٹرکس جس کے اندر ایک کالم ہے n روز ہے. جناب اسٹارٹ کرتے ہیں ایگزامپل. Solve a system of equations by Gaussian elimination method with partial pivoting. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس کو ہم سالو کریں گے. اس میں پارشل پیوٹنگ کریں گے. پارشل پیوٹنگ سے کیا؟ وہی جو ابھی ہم نے ان کو بتایا ہے بچوں کو کس طریقے سے اس کو ہم چینج کریں گے, روز کو کہاں لے کے جائیں گے, کہاں لے کے جائیں گے, انٹرچینج وغیرہ کریں گے, اور پھر ہم وہی طریقہ کار استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس دفعہ پہلے تو ہم نے جو ایگزامپل دی تھی اس کے اندر زیادہ تر ہم نے میٹرکس کا استعمال نہیں کیا تھا, بالکل استعمال کیا تھا. اب اس میں ہم تھوڑا سا میٹرکس کا استعمال کریں گے, اور وہ جو ٹرائنگولر فارم کی تھی یا اپر ٹرائنگولر کی بات کی تھی وہ ہم یہاں پہ کرنے کی وہ یہاں ظاہر ہوگی. اور اس سے یہ بھی ہے کہ یہاں ہم سسٹم تو 3x3 لے رہے ہیں,
لیکن اس کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے، اگر زیادہ اننونز ہو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. تو جناب آتے ہیں اس ایکویشن کی طرف. اس ایکویشن کو ہم میٹرکس فارم میں ایسے لکھ سکتے ہیں. پہلی میٹرکس ہو گئی 1 1 1 3 3 4 2 1 3. کالم ویکٹر از ایکس وائی زیڈ از اکول ٹو کالم ویکٹر 7 24 16. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کالم ویکٹر ہے آپ کے پاس 7 24 16 اور آپ کے پاس جو میٹرکس آف کوفیشینٹ ہے وہ ہے 1 1 3 3 3 4 2 1 3. جناب نیکسٹ to start with we observe that the pivot element A11 is equal to 1 which is not equal to 0. However, a glance at the first column reveals that the numerically largest element is 3 which is in the second row. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں R12 یعنی رو فرسٹ اور سیکنڈ کو انٹرچینج کرتے ہیں. فل پیوٹنگ کی یا کمپلیٹ پیوٹنگ کی جو ڈیفینیشن دی تھی اس لحاظ سے اس کو ہم چینج کریں گے. گو کہ ہمارے پاس A11 ہمارے پاس 1 ہے، ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. اس کو ایگزامپل کو دیکھیں نا، اس کے اندر 1 ہے. آپ ایسے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ 1 کو آپ پہلی جو رو ہے اس کو -3 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ میں ایڈ کر دیں گے تو بھی آپ کے پاس 0 آ جائے گا. پھر اسی طریقے سے فرسٹ رو کو -2 سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ میں ایڈ کریں گے تو بھی 0 آ جائے گا. لیکن ہم اس کو پیوٹنگ کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا کیا، رو 1 اور 2 کو آپ نے انٹرچینج کر دیا. جب انٹرچینج کیا تو ہمارے پاس کیا ہو گیا، the given equation takes the form after partial pivoting. یہ ہو گیا 3 3 4 1 1 1 2 1 3. ایکس وائی زیڈ از اے کالم ویکٹر. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 24 7 16. یہ خیال رکھیے گا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اندر بھی چینج کرنا ہے. جب رو آپ چینج کر رہے ہیں تو یہ کیونکہ ایکویشن ہے، اگر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چینج نہیں کریں گے تو اس سے کافی گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ پوری کی پوری آپ نے رو کو چینج کرنا ہے. رو کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی چینج کرنا ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی چینج کرنا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے نا. جی ٹھیک. لیکن اس کے بعد یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے ایکس وائی زیڈ یہ کیوں نہیں چینج کرتے ہیں؟ نہیں، ایکس وائی زیڈ نے تو وہی رہنا ہے، اور اس کا جو افیکٹ اگر ہم روز ان کو چینج کر رہے ہیں روز انٹو کالم تو ایکس وائی زیڈ وہ پھر بھی وہی آئیں گے. ٹھیک، پھر بھی وہ وہی رہیں گے، ان کو چینج نہیں کرنا، ان کو اس لیے چینج کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. یہ خیال رکھیے گا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ تو چینج کر رہے ہیں، جب روز کی بات ہے یہ آپ آپس میں چینج نہیں کر دیجیے گا. کیا نام، ایکس وائی زیڈ کو چینج نہیں کر دیجیے گا. پوری رو کی جب میں نے بات کی تھی تو اس میں سے ایکس کو نکال دیں اور وائی کو نکال دیں، یعنی کہ پہلی میٹرکس کوفیشینٹ کی جو ہوگی اس کو چینج کریں گے، ان کو آپس میں چینج کر سکتے ہیں. اور رائٹ ہینڈ سائڈ کیونکہ ایکویشن بیلنس ہے اور ایکویشن ساری کی ساری ایکس وائی اور زیڈ کے اندر ہی ہیں. اسٹیج 1 کیا ہے، ریڈکشن ٹو اپر ٹرائنگولر فارم. کیسے کریں گے آپ، پیچھے کے اس میں جاتا ہوں میں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. 3 3 4 1 1 1 2 1 3 ہے تو آپ کے پاس جو پہلی رو کا پہلے ایلیمنٹ ہے 1 آنا چاہیے، باقی نیچے اس کالم کے اندر سارے 0 آنے چاہیے. سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ جو آپ کے پاس 1 آنا چاہیے، باقی نیچے جو 0 ہونا چاہیے. تو 2 اسٹیپ آپ کریں گے. 2 اسٹیپ کیسے کریں گے، پہلے اسٹیپ کے اندر آپ نے 3 سے ڈیوائڈ کرنا ہے کس کو، فرسٹ رو کو تھرو آؤٹ. 3 سے آپ نے ڈیوائڈ کر دیا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس 1 آ گیا، اس کو -1 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں گے اور -2 سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں گے. اور آپ کے پاس سیکنڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ 0 آ جائے گا. اب پھر اس کے بعد کیا کریں گے، سیکنڈ اسٹیپ کے اندر سیکنڈ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کو 1 بنائیں گے اور اس کے بعد نیچے والے کو 0 کریں گے. اینڈ دیٹس واٹ وی گیٹ 1 1 4/3 0 -1 1/3. میں نے 0 نہیں لکھا ہے لیکن اس کا پرزیوم کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ 0 ہوگا. 0 -1 1/3 اور لاسٹ رو ہو جائے گی 0 0 -1/3. کالم ویکٹر ایکس وائی زیڈ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 8 0 -1 آ گیا. ٹھیک ہے نا. یہاں سے اب کیا کر سکتے ہیں، آپ زیڈ کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں، وائی کی معلوم کر سکتے ہیں اور ایکس کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سیکنڈ اسٹیپ آیا. سیکنڈ اسٹیپ میں وہی z = 3 آ گیا آپ کے پاس. بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کیا، -y + 1 = 0 آیا اور y = 1. سملرلی اب یہ y کی ویلیو 1 اور z کی ویلیو 3 جو ہم فرسٹ اکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ گیا، x + 1 + 4 = 8 اور x = 3. x = 3 y = 1 z = 3. یہ آپ کے پاس جواب آ گیا. کیا کیا آپ نے، پہلے آپ نے اس کو میٹرکس فارم میں لکھا، اپر ٹرائنگولر بنایا اور لاسٹلی آپ نے بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے پاس یہ چیزیں آئیں جی، اس سے کچھ کیا بچوں نے سیکھا؟ انہوں نے بچوں نے یہ سیکھا کہ ایک سسٹم آف ایکویشن اگر ان کے پاس دیا ہو، کیونکہ سائملٹینیس ایکویشن انہوں نے پہلے کی ہوئی ہوں گی، 3/3 بھی شاید کیے ہوں، لیکن اگر ایک جنرل سسٹم زیادہ نمبر آف ایکویشنز اگر کی ہوں تو انہیں ایک پروسیجر کے تحت کرنا، ایک الگورتھم کے تحت کرنا ایک اور بات ہے، جو کہ اب انہوں نے اس کیس میں
دیکھ کے اور یہ سیکھ لی ہوگی کہ کس طرح سے اور گاؤزز ایلیمینیشن میتھڈ سے بائی یوزنگ پارشل پیوٹنگ میتھڈ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور وہی بات کہ پہلے میٹرکس کو اپر ٹرائنگولر فارم میں لائیں, لوور ٹرائنگولر فارم ساری زیرو ہوگی, اور وہاں سے پھر بعد میں جو ہمیں ویلیوز ملیں بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے تمام ان نونس کو معلوم کیا جائے. سو دس اپلائز ٹو اینی نمبر آف اینی ڈائمینشنز آف میٹرکس, دیٹ از وٹ ایور دا نمبر آف equations may be, still their unknowns can be determined by using Gauss's elimination method. تو یہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہے, اور اس کو جس طرح سے جو اگزامپل ابھی اسکرین میں آ رہی ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ 3 کے بجائے 4x4 میں ہے. Still they can use the same principle that we have learned earlier, or we can apply to the 4x4. اور اسی طرح اگر ہم ڈائمینشنز بڑھاتے جائیں اس کو سالو کر سکتے ہیں. صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو 2-3 پرنسپلز بتائے گئے ہیں ان پرنسپل کو یہ فالو کریں. تو پرنسپل پارشل پیوٹنگ کے اور پرٹیکولرلی اسی پر ہی ایمفسائز کرنا ہے. جیسے جی سوری, یہ جو ایگزامپل ہے یہ ہماری پارشل پیوٹنگ کی ہے. جی کوئکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں. جی اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ہم نے میٹرکس فارم میں لکھتے ہیں. میٹرکس فارم میں کیا لکھا ہے وہی 0 4 2 8 4 10 5 4 4 5 6.52 9 4 4 0 x1 x2 x3 x4 right hand side with 24 32 26 21. To start with, you observe that the pivot row, that is the first row, has a zero pivot element, that is A110. This row should be interchanged with any row following it, which on becoming a pivot row should not have a zero pivot element. تو اس کو ہم کر رہے ہیں, while interchanging rows, it is better to interchange the first and fourth row, which is called partial pivoting, to get. یہ اب آپ کے پاس آ گیا ہے. اس جو ہمارے پاس سلائڈ موجود ہے, ٹرانسپیرنسی موجود ہے اس وقت, اس میں دیکھیں تو فرسٹ رو اور فورتھ رو کو آپس میں انٹرچینج کر دیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے. سیکنڈ اسٹیج میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ریڈکشن کرنا ہے ٹو اپر ٹرائنگولر فارم. تو آپ کے پاس فرسٹ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ 1 آ گیا, باقی اس کالم کے اندر سارے 0 آ گئے, اور آپ کے پاس یہ ایک میٹرکس آ گئی. ٹھیک ہے نا. اس میٹرکس کے اندر سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ ابھی آپ کے پاس 1 نہیں ہے. اسی طریقے سے تھرڈ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ بھی 1 نہیں ہے. ابھی آگے چلیں گے. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم نے کیا کیا, سیکنڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ 1 لے آئے, اور اس سیکنڈ کالم کے سیکنڈ ایلیمنٹ کے بعد نیچے جو ہے سارے ایلیمنٹ 0 ہیں. تو ابھی پارشلی کام کمپلیٹ ہوا ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے, ہم لے کے آئیں گے تھرڈ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ 1, اس سے ڈیوائڈ کر لیں. کس سے, 3.4594 سے. تو آپ کے پاس سیکنڈ سیٹ آف ایکویشن جو لکھی ہوئی ہیں, یہ جو سیکنڈ میٹریسز فارم جو دی ہوئی ہے, یہ آپ کے پاس اپر ٹرائنگولر بن گیا. یہاں سے x4 معلوم کر سکتے ہیں. x4 ول بی اکول ٹو واٹ, دیکھیں کوئکلی, 11.9999 ڈیوائڈ بائی 5.999 کیا ہو جائے گا, x4 2 ہو جائے گا کوئکلی. تو بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے کیا ہو گیا آپ کے پاس, x4 آپ کے پاس 2 آ گیا, x3 آپ کے پاس 2 آ گیا, x2 1 آ گیا, x1 1 آ گیا, یعنی 1 1 2 2. تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے. یہ آج کا جناب ہمارے پاس لیکچر تھا ڈاکٹر صاحب. جی, جو ہم نے بچوں کو بتانا تھا, ہم نے سادہ سی چیزوں کو کمپلیکیٹ کیا ہے, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کمپلیکیٹڈ چیزوں کو آسان کیا ہے. انفیکٹ جس وقت بھی کسی چیز کو فارملائز کیا جاتا ہے تو بظاہر وہ بعض اوقات دکھتا ہے کہ جیسے ہم نے اس کو مشکل کر دیا, لیکن ایکچولی ہم اس کو مشکل نہیں کر رہے ہوتے, آسان کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو ایک میتھڈ پروسیجر کے تحت باندھ دیا. تو جناب بچوں سے اجازت لیتے ہیں, اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی, جس کے اندر ہم یہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی باتیں اور کریں گے, اور ڈفرینٹ میتھڈ جو ہیں, گاس ایلیمینیشن میتھڈ جو ہم نے آج کیا ہے, گاس جارڈن میتھڈ وغیرہ ہیں, کراؤچ میتھڈ وغیرہ ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس لیکچر کے لیے یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے گو کتنا آسان ہے, کتنا سہل ہے, اس کو ریوائز کیجیے گا, اس کی بہت ساری ایکسرسائز کیجیے گا. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, مینٹل فزیکل, اور اپنے ملک پاکستان کا ضرور خیال رکھیے گا, بہت قیمتی سرمایہ ہے. آپ لوگوں سے اجازت دیتے ہیں, اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. خدا حافظ.